بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفا باللہ وکیلا۔ آپ کی خدمت میں جعفر الدین شاہ حاضر ہے، اور میں غالباً 3 ویک کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ بس بار بار سوچتا تھا کن موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں، لیکن موضوع تو بہت ہے، لیکن بعض وقت موڈ کا بھی حساب ہوتا ہے۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، اٹلانٹا جارجیا میں، اور یہاں مجھے بہت عرصہ ہو گیا۔ میں نے امریکہ سے MBA کیا ہے اور پاکستان سے لا ڈگری کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ آئی مس لاہور ویری مچ۔ آئیے آج بات کرتے ہیں شکایت پہ۔ وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں شکوے شکایت جو ہے، یہ بڑا روزمرہ کا کام ہے۔ شکایتیں کرنا، شکایتیں سننا، اور شکایتوں پہ کچھ غلط عمل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بیان کرتا ہے شکایتیں وہ بعض وقت وہ ایگزوریٹ کر جاتا ہے، جسے ہم مبالغہ آمیزی کرتے ہیں۔ اب شکایت کا جو سارا محور ہوتا ہے، یہ میرے اپنا ویو ہے، ہو سکتا غلط ہوں، میں ایسی بات تو نہیں کہ میں آخری حروف والا بندہ ہوں کہ بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے جب میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، ان میں شکوے شکایت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا کامن ہے، اٹس ویری کامن آل اوور دا ورلڈ۔ اٹس ناٹ ہیئر ان امریکہ اور ان USA اینڈ کینیڈا اور پاکستان، انڈیا، برما، سیلون، واٹ ایور۔ اب شکایت جو ہوتی ہے وہ تو جینون ہوتی ہے، شکایت ہونا چاہیے، واقعی وہ شکایت کہلانے کے حق ہو، یہی نہیں کہ بار بار شکایتیں شروع کر دی ہیں، تو اس سے انسان کی جو عزت ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ تو شکایت ہی کرتا رہتا ہے۔ میاں بیوی کی شکایتیں کھڑی ہوئی، تو اب بچے جب ہوئے چھوٹے چھوٹے تو بھی شکایتیں شروع ہو گئیں کہ یہ اکیلا مجھے دیکھنا پڑتا ہے، میں کچن بھی سنبھالوں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، اور شکایتیں بھی سنوں۔ لیکن یہ ہمارا جو کلچر ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایشین کلچر، اس میں اٹ از ویری کامن۔ اور اگر شکایت نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا اینجل سمجھتی ہے، یہ سمجھتا ہے ہر شخص کو شکایت ہے۔ تو کچھ کہنے پہ طوفان اٹھا لیتی ہے دنیا، اس پر یہ شکایت ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب جب بچے بڑے ہوئے تو ان کو سب سے زیادہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ ان کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو غالباً when they go to school meet their friends and family، وہ سوچتے ہیں کہ they are in a better position، they are living much easy way than they are۔ اب والدین کو تو فرض ہے کہ وہ ان کو ریئلسٹک بتائیں، قرضے لے لے کے، ادھار لے لے کے ان کی فرمائشیں نہ پوری کرے، ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے۔ امریکہ کے اندر جتنے بھی پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں روب وغیرہ نہیں ہوتا ہے کہ میں فادر ہوں، انتہائی لونگ ٹون سے، انتہائی پیار و محبت سے ان سے بات کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تمہارے لیے وہ کچھ کر سکتے۔ اور بچے اخیر میں سلولی بٹ شورلی دے ریئلائز کہ ہاں، یہ میرے پیرنٹ جو ہے وہ ٹروتھ فل ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے، واٹ ایور دے سے دے مین اٹ۔ اب یہ شکایتیں بڑھی تو بزرگوں تک پہنچ گئی، ہمیں شادی پہ بلایا، ہمارا استقبال اچھا نہیں کیا، کھانا نہیں کھلایا، ہڈیاں تھیں کھانے میں، یہ ہے وہ ہے، دلہن نے آ کے پیر نہیں چھوئے، سلام نہیں کیا۔ اب اس کا جواب کیا دے انسان؟ یہ بھی شکایت ہوگی۔ اب لیڈروں سے شکایت ہے۔ مجھے ابھی 2-3 دن پہلے کال آئی، کہنے لگے وہ ہمارے جو مولوی آتا ہے ہر وقت پیسے کی بات کرتا ہے، اور کیا نام ہے، حدیثیں سناتا ہے نبی کی
کہ خالی پیٹ انہیں لڑائیاں لڑیں یہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ پیسے کی بات کرتا ہے. ہی لیو ان یونائٹیڈ اسٹیٹ. یہاں پر جو نمازی پڑھانے والے لوگ مولوی ہیں وہ زیادہ تر دے آر ایجوکیٹڈ اینڈ دے اسپیک انگلش، اور بعض کو تو اردو آتی ہی نہیں ہے، یا پنجابی واٹ ایور دا لینگویج وی ایکسپیکٹ فرام دیم نہیں. اب یہ شکایتیں ہو گئی. اب جناب عالی بندہ بڑا ہو گیا، اس نے ڈگری حاصل کر لی، اس کو ٹیچر سے بھی بڑی شکایتیں تھیں. اب وہ پہنچ گیا جاب کرنے کے لیے. تو جب جاب اس سے شروع کی تو اب اس کی پھر شکایتیں شروع ہو گئی. امپلائی کی شکایتیں امپلائر سے، امپلائر کی شکایت امپلائی سے کہ بھائی تم وقت پہ نہیں آتے، تمہاری ایفیشنسی اچھی نہیں ہے، اور دیکھو آج کل جاب ملنے کا بڑا پرابلم ہے، تم خوش نصیب ہو تمہارے پاس جاب ہے، اسی لیے تمہیں چاہیے کہ تم آنیسٹی سے کال کرو. یو ہیو اے فیوچر ان دس کمپنی اور فیکٹری whatever. اب وہ اس کو سیریس ہی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں دوسری جاب ڈھونڈوں گا، وہاں زیادہ بہتر حالات ہوں گے. امریکہ میں بڑی پرابلم ہے، ذرا سی بحث مباحثہ ہو نا امپلائی سے تو وہ امپلائر سے تو وہ کہتے ہیں آئی لک فار اندر جاب، وہ چلے جاتے ہیں. لیکن پھر وہ جا کے وہاں یہ کہتے ہیں کہ غالباً میں وہاں زیادہ بہتر تھا. تو بیفور یو میک اینی ڈیسیژن یو شوڈ نو کہ واٹ از واٹ. ہو گیا. اب کرتے کرتے جناب عالی شادی ہونے لگی کسی بچے کی یا بچی کی. تو اب جو لسٹ دی انہوں نے، جو کہ ایک لعنتی چیز ہے کہ آپ لسٹ دیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، اور بیچارے وہ کمیٹیاں ڈال ڈال کے قرضہ لے لے کے اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے وہ جناب علی دے پرووائڈ ایوری تھنگ ٹو گیٹ میرڈ، اور تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو، اینڈ ہر چیز بڑے خلوص سے ہو، پیار سے ہو، اور لوگ واہ واہ کریں، اسپیشلی محلے والے. ہو گیا. اب شادی ہو گئی. اب سسرال والوں کی شکایتیں شروع ہو گئی، آپ کی لڑکی کو تو یہ نہیں آتا، آپ کی لڑکی کو تو وہ نہیں آتا، ہمیں آپ نے یہ نہیں بتایا، ہم نے وہ نہیں بتایا. اب انہیں نے کہا کہ جی آپ کا بیٹا کئی بار مل چکا ہے لڑکی سے، لیکن اس نے تو کوئی بات نہیں کی. وہ کہتی ہے ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ، ممی ول لو یو، پیرنٹس ول آل دیٹ. اب وہ شکایتوں پہ شروع ہو گیا. اب میاں بیوی میں تھوڑا ہی بہت بحث شروع ہو گئی کہ ہاں میری ماں ٹھیک تو کہتی ہے، کیونکہ جو ہسبینڈ ہے وہ ہمیشہ اپنی ماں کی سنے گا، اور اگر بہنیں 4-5 ہیں تو اور قیامت آ گئی. وہ ایک ایک کال کر کے بھابھی تم کیا کر رہی ہے، ان کو باسی روٹی تو نہیں کھلائی. اب یہ اس قسم کی فضول باتیں اب غالباً یہ نہیں ہوتی، لیکن اسٹل دیر گاؤں وغیرہ میں وہاں کے وہ بس پورا ملک ایکسپیکٹ کرتا ہے، دیتا کچھ نہیں ہے، وہ مجھے مل جائے کہیں سے. اب چلیے یہ ہو گئی بات، شکایت ہو گئی. اب اللہ سے شکایت دیکھیں، اللہ کمال ہے بھی. اللہ بھی شکایت کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم پہ انسانوں سے خطاب، جب تم پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو تم مجھے پکارتے ہو، اور بہرحال وہ رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، عادل ہے. جو مولوی نہیں بتاتے کہ وہ اللہ عادل بھی تو ہے. اب جناب علی جب تم پہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو تم تو رخ ہی موڑ لیتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے ہم تمہیں جانتے ہی نہیں. یہ اللہ شکایت کرائے بندوں سے. وہ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جیسی برا وقت ہوا قرآن کھل گئے اور جناب وہ باوضو تسبیحیں پڑھی جا رہی ہیں، ہل ہل کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، آل اوور دا ورلڈ جہاں جائیں کہ بھئی یہ ایک مصیبت آ گئی ہے تو آپ دعا کریں کہ یہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اللہ کو یہ شکایت، پھر اللہ کہتا ہے تو میرا شکر نہیں ادا کرتے. یہ ساری نعمتیں میں نے دی، بلکہ وہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ کوئی 16-17 دفعہ
سورہ رحمان جو دولہا کہلاتا ہے قرآن کا، اس میں اللہ نے کم از کم 16-17 دفعہ ریمائنڈ کرایا ہے کہ دیکھو تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میں نے تو تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں، تم سجدہ بھی نہیں کرتے بلکہ تم منکر الہی ہو جاتے ہو۔ اللہ ان کو بھی خطاب کرتا ہے کہ تم منکر الہی ہو گئے، اور اللہ یہ بھی شکایت کرتا ہے کہ انہیں نے میری اولاد بھی بنا دی۔ عیسائی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہولی اسپرٹ سے ہولی باڈی پیدا ہوئی، جو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جسے یسوع اور مسیح کہتے ہیں، وہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی بھی شکایت بالکل ویلڈ ہے۔ بھائی اللہ نے جب کہہ دیا لم یلد ولم یولد، نہ مجھ سے کوئی اولاد ہوئی ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے، اور یہ اللہ کو تو یہ بہت ناراضگی ہے، بلکہ یہ شرک ہے، اور اللہ شرک والوں کو اور قتل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جناب اللہ ایک شکایت بڑی عام ہے، کہیں کوئی واقعہ ہوا، طوفان آیا، آندھی آئی، آگ لگ گئی، بلوے ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، تو دے بلیم اللہ، اللہ تو دیکھ رہا تھا، اس نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر اس نے کہا قرآن میں، سورہ نحل ہے 61 آیت ہے اس کی غالباً، یس، جس میں اللہ کہتا ہے اگر اللہ ان لوگوں کے ظلم پہ ان کو پکڑنا شروع کر دے تو ایک بھی چلنے والا بچ نہ سکے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا کہ میں نے ان کو وقت دیا ہوا ہے۔ تم چاہتے ہو، یعنی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ جس نے کوئی غلط کام کیا اس کو اڑا دیا جائے، اس کو گولی مار دی جائے، اس پہ قہر نازل ہو جائے، نہ، یہ میں نے اپنی طرف سے الفاظ لگائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تو اس لحاظ سے مجبور تو لفظ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لیے، لیکن اس لحاظ سے میں رکا ہوا ہوں کہ اس کو میں نے ایک وقت دیا ہے۔ پھر جب وہ ایک وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جس انسان جو ظالم ہے اور بہت ہی گنہگار ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے دل دکھتے ہیں، اس سے تباہی اور بربادی آتی ہے، تو اللہ کہتا ہے ان میں سے ایک نہ بچے، لیکن میں نے ان کو وقت دیا ہوا ہے۔ اور جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک گھڑی نہ پیچھے نہ ایک گھڑی، یعنی منٹ سے بھی کم، اور نہ آگے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس دنیا میں آج کل کے دور میں the era we are going through, especially after COVID-19, لوگوں کا سوچ بدل گئی، لوگوں کے اسٹائل بدل گئے، لوگوں کے طرز زندگی بدل گئی، اور طرز ذہن، یعنی ذہن جو ایک عجیب قسم کی کشمکش میں تھا، اس کووڈ کی وجہ سے ایک ریئلٹی انسان کے ذہن میں آ گئی، کیونکہ وی آل وینٹ تھرو اے ٹیریبل ٹائم، گھر میں بیٹھے ہوئے، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں، گورنمنٹ کی پابندیاں ہیں، اور آپس میں خوف و ہراس ہے کہ کہیں کسی کے لگ نہ جائے۔ لوگ اپنے والدین سے، بچوں سے اتنے زیادہ نہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر کی ایڈوائس تھی کہ بھائی یہ چلڈرن ہیں تمہارے، یو ہیو ٹو لیو ود دیم، آف کورس یو ہیو ٹو لک آفٹر دیم، بٹ ڈونٹ میٹ یور فرینڈس اینڈ فیملی ممبر۔ اور ٹیلی فون زندہ باد، یہ سب کے پاس موبائل ہے آج کل، تو بچوں کے پاس بھی موبائل ہے۔ تو میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ شکوے شکایت سے رنجشیں بڑھتی ہیں، اللہ کا ہم کچھ اکھاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور ہے کہ ہم مجبور ہیں، لیکن جو اصلی بات ہے، جو سچی بات ہے، جو حقیقت سے بھری بات ہے کہ رب نے ہم سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے سوائے علم غیب کے۔
غیب کا علم ہے اس نے نہیں دیا. نبی پاک سے کسی نے پوچھا قرآن کی آیت میں کہ آپ کو غیب علم کا غیب ہے؟ کہنے گا آپ نے کہا ہے، لیکن اس کا استعمال جب یہ ہوگا جب اللہ چاہے گا. یہ پابندیاں تھیں اور ہم سب کو ہی پتہ ہے. بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو شکایتیں ہوتی ہیں وہ دنیاوی چیزوں پہ ہوتی ہیں. کبھی کسی نے ایک شکایت کی کہ دیکھیے میری چچی نے زیادہ نمازیں پڑھ لی، ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. یا کسی نے نماز نہیں پڑھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ شکایت تو ہے ہی نہیں. شکایت کا تعلق اٹس ریلیٹڈ ٹو منی اور تھنگ. کوئی چیز کے لیے شکایت ہے یا ایونچولی منی کے لیے. تو آپ کو اگر اتنی پیار ہے، محبت ہے روپے سے، ڈالر سے، پاؤنڈ سے، اسٹرلنگ سے، تو کمائیے. اللہ کہتا ہے کہ پوری کائنات تمہارے لیے بنا دی ہے، اس کو کیپچر کرو، تسخیر کرو اور مال بناؤ، خوب کھاؤ پیو. ایک ولی اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ہمیشہ رہنا ہے، ایسے رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اعمال ایسے رکھو کہ شاید کل تم چلے جاؤ دنیا سے. تو نہ اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ اچھے اچھے کھانے کھائیں، کپڑے پہنیں، ڈریس پہنیں، کوٹھیاں بنائیں، کاروں میں گھومیں اور باربیکیو کریں، لوگوں کو انوائٹ کریں، خود جائیں، سالگرہ کریں، کسی نے کچھ نہیں منع کیا. تو اس طرح نہ پھر انویسٹمنٹ کی جائے. لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، کھا پی لیتے ہیں بڑے بڑے. سویرے گئے ناشتے ڈھیر سارا کھا لیا، 3,000 5,000 ادھر دے دیا، لوگوں کو لے گئے تو 20,000 کا وہ ہو گیا. جو مجھے لوگوں نے بتایا، آئی ریئلی ڈو ناٹ ہیو ایکسپیرئنس آف دیٹ. جب میں وہاں تھا اپنے لاہور میں تو اتنا غریب تھا کہ میں نے کبھی باہر سے کچھ کھایا ہی نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور علم محنت کے بغیر نہیں آتا. ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ علم محنت سے آتا ہے، پیسہ قسمت سے. یا علم میں وہ بھی ہے، کیا نام ہے آپ کی، کیا نام ہے، ہنر جسے کہتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے آپ کا، یا اسکل ہونا چاہیے یا علم ہونا چاہیے. علم کے اندر ہی اسکل بھی چھپی ہوئی ہے. تو میرے بہن بھائیوں، پیاروں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، شکایتوں سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کچھ کریں، کچھ کر کے دکھائیں. اس دنیا میں گورنمنٹ کوئی اپارچونیٹی نہیں دیتی. گورنمنٹ لاز بناتی ہے اور آپ کو اسکول کی جو اگر فری ہیں، مجھے تو نہیں پتا، تو وہ وہاں پر وہ فراہم کریں گے آپ کو سہولتیں، جیسے سیکیورٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں. اینڈ ایونچولی انشاءاللہ with خان صاحب philosophy things will be much better in future انشاءاللہ. لیکن جو حالات اس وقت آپ کے موجود ہیں، آپ کو اسی میں، میرے بھائی، میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی میں آپ کو گزارا کرنا اور اسی میں سے اچھائی نکالنی ہے. اسی میں سے اسکل پیدا کرنی ہے، اسی میں سے اخلاق پیدا کرنا ہے، اسی میں سے عزت اور آبرو کا وہ کرنا ہے. تو یہ جو ماحول چل رہا ہے ہمارا آج کل، جس میں بچے اب کچھ کرنا نہیں چاہتے، اور وہ ملین کا کسی کا انٹرویو دیکھ لیا، یوٹیوب پہ گئے تو وہاں کسی بلینر کا قصہ، تو ہاؤ مینی بلینرز آر دیئر. اس وقت دنیا میں 500 to 600 بلینر ہے، جس میں زیادہ تر چائنا کے. پہلے چائنا میں ایک آدھ ہوتا تھا، اب سب زیادہ چائنا. ایز کمپیئر ٹو 7.2 بلین پیپل، یہ 600 کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو 0.0000001 بھی نہیں ہوتے. اس لیے آپ دوسروں کو نہ دیکھیں. آخری بات کہہ رہا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ مسٹر جان ایف کینیڈی، جو بیچارے بہت ینگ تھے، 42 کے تھے، گولی مار دی کسی نے ان کو. انہیں نے ایک لفظ کہا ہے کہ ڈو ناٹ آسک what America can do for you. Ask what you can do for America. آپ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ شکایت نہ کریں کہ پاکستان نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. جب آپ نے چور اچکے لفنگے تلنگوں کو آپ نے
سلیکٹ کیا اور ان کی خوشامد کرتے رہے اور آپ نے اچھے سلیکشن نہیں کی، تو یہ چور اچکے ہیں، وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہیں. تو اس لیے آئندہ الیکشن میں آپ سوچ سمجھ کے لوگوں کو اور اپنی کوئی اوپینین بنائے، شکایتوں کا انبار مت لگائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی چینج نہیں ہوتا آج کل. چینج حالات کرتے ہیں، یا جب کوئی مصیبت پڑتی ہے پھر انسان چینج ہوتا ہے. میری دعا آپ کے ساتھ ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد کیجیے گا. اللہ میرے ملک کو، اللہ میرے اس ملک کو بھی حفظ و امانت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں بھی دے، ترقی و کامیابی ملے، اور آپ کو سکون ملے. اللہ حافظ.